إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. نفس نے کعبہ دل پر قبضہ جمایا. نفس کیا کیا معلوم ہے؟ آپ کے دل پہ جو کعبہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا اور حرم سینے میں فتنہ پھیلایا. جو حرم تھا تمہارا سینہ اسے فتنہ پھیل گیا. روح کو حکم ہوا اے روح تو اس نفس سے یہاں تک جنگ کر کہ اس حرم و کعبے میں اس کا کوئی فساد باقی نہ رہے، کہ نہ برے خیالات پیدا ہوں اور نہ عبادات میں بے لطفی. بولے جب تک جنگ کر روح، جب تک جو ہے نا برے خیالات ختم ہو جائیں دل سے، جب تک جو ہے نا عبادت میں لطف نہیں آنا، ایسی کیفیت نہ ہو، سب کی توجہ رب کی طرف ہی ہو جائے، سب کی توجہ یعنی دل و دماغ کی توجہ رب کی طرف ہو جائے اور وہاں رحمانی سلطنت قائم ہو، شیطان اور طغیان کا یہاں سے دخل جاتا رہے. اگر نفس ان حرکتوں سے باز آ جائے تو اے روح تو بھی اس پر زیادتی نہ کر، اور اگر پھر کبھی یہ حدود شریعت توڑنا چاہے تو اس ظالم کو سخت سزا دے. بولے پہلے جو ہے نا اگر متی ہو جائے تو کیا جانا مطلب بولے چھوڑ دو، ظلم مت کرو اس کو. لیکن اگر بعد میں پھر شرعی حکم توڑنا چاہے، بولے نماز پڑھنا، بولے سو جاؤ یار نیند آ رہی، کہاں نماز پڑھنا، بولے تفسیر سننا ہے، بولے یار چلو یار ابھی تو دعوت ہے، بولے کھانا پینا ہے. بولے جب ایسا کرے تو اسے سخت سزا دے، اس سے باز رکھ، غرض کہ اسے اس حرم میں رکھ تاکہ عذاب الہی سے محفوظ رہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ روح انسانی ہزارہ کفار کے نرغے میں گھری ہے. روح جو ہے نا ہزارہ کفار میں گھری ہوئی ہے. وہ کیسے؟ نفس ہمارا شیطان برے یار ہیں. بولے جو نفس ہے، جو شیطان ہے اس کے اندر، وہ خود اس کا سب سے بڑا برا یار ہے. پھر دوسرا جو بے دینی یعنی دین سے ہٹا کے رکھتا ہو، کیا ہے؟ دنیاوی کاروبار. یہ وہ لشکر ہے جو روح، وہ دل کو رب سے غافل کرتا ہے. بولے ہمیشہ روح کو غافل رکھتا ہے. بولے ارے بھائی کرنا ہے، بولے دنیا میں تو کام کرنا ہے، بولے کمانا ہے، وہ اسی عمر گئے. روح کو چاہیے کہ شریعت کے ہتھیار، طریقت کی ڈھال، شے کے وقت کی مدد، قرآن کریم، صبر کے ذریعے نفس پر جہاد اکبر کرے. تو یہ ساری چیزیں استعمال کر کے نفس پر جہاد اکبر کرے، نفس کو مغلوب کر ڈالے. اور کرنے والا ہتھیار اس کی مخالفت ہے، اس کی مخالفت ہے. وہ کیسے کرنا سنیے. اگر 2 رکعت نماز سے روکے تو 6 نفل پڑھو. بولے کبھی 2 رکعت نماز سے آپ کو روک دے بہانہ لگا کے، بولے 6 نفل پڑھو. اور کہو کہ اگر آئندہ روکے گا تو 12 پڑھوں گا. اگر 2 پیسہ خیرات سے روکے تو 1 روپیہ صدقہ کرو، اور کہو کہ اگر آئندہ روکے گا تو 10 روپے خراب کروں گا. انشاءاللہ چند دن میں نفس نرم ہو جائے گا، بلکہ کچھ عرصے بعد یہی نفس امارہ مطمئنہ بن کر اچھی باتوں کا مشورہ دینے لگے گا. اگر ایسا کرو گے آپ، کچھ وقت کے بعد یہی نفس امارہ جو ہمیشہ جو ہے نا سرکشی، غلط خیالات، گندگی، جو ہے نا عبادت سے روکنا، یعنی جو ہے نا کاہلی پیدا کرنا جو کرتا تھا، وہی جو ہے نا تمہاری مدد کرے گا عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان النفس لمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ نفس مرحوم جس پر اللہ کا رحم ہے، یہی تابع کیا ہوا نفس ہے. رب توفیق بخشے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. دیکھیے نفس امارہ کو جو ہے نا، نفس امارہ سے جہاد کب تک کرنا ہے؟ جب تک کہ مطمئنہ نہ ہو جائے، نفس مطمئنہ نہ ہو جائے تب تک اس سے جہاد کرنا ہے. یعنی تمہارے اندر کوئی برے خیال نہیں آنے چاہیے، تم کو عبادت سے روکنا نہیں چاہیے، تم کو عبادت میں لذت آنی چاہیے. تمہارے اندر خیال جو ہے نا رب کا پیدا، یعنی تم کاروباری کیوں نہ کر رہے ہو، رب کا خیال ہو تمہارے اندر. تم کو ہے نا کسی کو دھوکہ نہیں دو گے، نہ چغلی کرو گے، نہ حسد کرو گے، نہ ریاکاری کرو گے، نہ کسی سے جلن ہوگی، نہ کسی کی ترقی پر جو ہے نا افسوس کرو گے، جنت جلو گے، نہ کسی کو دیکھ کے جو ہے نا تمہارے اندر جو ہے نا حسد کی آگ جلے گی، نہ تمہاری نظر بری ہوگی. نظر یہ ساری چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اگر نفس امارہ سے ہٹ کے جو ہے نا مطمئنہ ہو گیا. تو روح کو حکم ہے کہ جب تک جو ہے نا جہاد کرتی رہے. سبحان اللہ سبحان. تو پھر ہم کیا فرماتے ہیں کہ جو وقت یا دن یا مہینہ یا سال اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی ماہ حرام ہے. اور جو غفلت یعنی وہ معتبر ہیں، حرام مطلب حرام والا حرام ہے، حرام جس کی حرمت ہو اللہ کے یہاں، جس کی عزت ہو. جو غفلت میں گزرے وہ غیر محترم. فرمایا گیا کہ اے روح اگر نفس امارہ تیرے ذکر اللہ کے محترم وقتوں میں تجھ پر حملہ کرے. بولے آپ کا جو اللہ کا ذکر کرنے کا وقت آپ مقرر کرے، آپ کے نمازوں کے وقت، آپ کا قرآن پڑھنے کے وقت، آپ کا تسبیح و تلاوت کرنے کے وقت، آپ کا ذکر و مراقبہ کرنے کے وقت اگر نفس حملہ کرے، ان میں فتور ڈالے، تو بھی اس سے آرام کے وقتوں میں حملہ کر کے اسے آرام نہ کرنے دے. بولے اس وقت بولے تو بھی اس پر حملہ کر اور اس کو آرام نہ کرنے دے، اس کے آرام کے وقتوں پر جو ہے اس کا آرام نہ کرنے دے. دن کا بدلہ دن سے، مہینے کا بدلہ مہینے سے، سال کا سال سے، ساعت کا ساعت سے کر لے. اگر نماز کے وقت سو گیا تو کام کے وقت نماز پڑھ لے. اگر روزوں کے زمانے میں کھاتا پیتا رہا تو کھانے کے زمانے میں روزے رکھ. اسی طرح نفس تجھ پر جتنا اور جس طرح ظلم کرے تو بھی اتنا ہی اور اسی طرح بدلہ لے. بخل کا سخاوت سے، غصے کا برباد، بخل کا سخاوت سے، اگر بخل یعنی روک رہا کچھ تم کو جو ہے نا کنجوسی کرنے میں لگا تو سخاوت کر، اور زیادہ سخاوت کر. غصے کا بردوباری سے، اگر غصہ بار بار آ تو بردوباری صبر کر. اور ہرس کا ترک دنیا سے، زیادہ ہرس میں لگا رہا بولے یہ وہ ترک دنیا کا، بولے نہیں چاہیے. شہوت کا ریاضت سے،
بدلہ لے، مگر ان میں زیادتی نہ کرنا کہ مجاہدے سے نفس کو ہلاک ہی کر ڈالے، اس کو زندہ رکھ اور حق کے راہ پر لگا۔ اتنا نہیں کہ اپنے آپ کو مار نہیں ڈالنا ہے، نفس کو مار نہیں ڈالنا، اللہ کی راہ میں لگا۔ یاد رکھ کہ اللہ ایسے مجاہدوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کے ساتھ ہے۔ جو یہ ایسے جو مجاہد ہوتے ہیں، جو نفس جہاد کرتے ہیں، اللہ ان کی برابر مدد فرماتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر تین قسم کے حالات گزرتے ہیں۔ ایک ہوتا نارمل حالات، ایک شہوت کا غضب، بہت زیادہ شہوت کی جو ہے نا محسوس ہوتی ہے، مثال کے طور پر جب نفس گناہ کی طرف مائل ہو، اور نفس جو ہے نا گناہ کی طرف مائل کرتا۔ رب کی رحمت و کرم کی حالات، اور ایک رب کی رحمت کی کرم کی حالات جب نفس نیکی کی طرف مائل ہو۔ ان تینوں حالتوں میں رب کا خوف چاہیے۔ نارمل حالات میں تو اس لیے کہ نفس و شیطان آنن فانن گناہ اس طرح کرا دیتے ہیں کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ بولے نارمل حالات گزر رہے، کوئی جو ہے نا شہوت نہیں، کوئی گناہ نہیں، پھر بھی جو ہے نا خوف خدا میں رہیں کہ یہ پتا نہیں، بولے شیطان یا نفس ایسے خطرناک ہے، بولے کیا ہم سے کب گناہ کرا دے ہم کو پتا نہیں۔ ہم کو کبھی کبھار تو پتا بھی نہیں چلتا، گناہ کر بیٹھتے۔ بد نظری، بد کلامی ہر وقت کے ہمارے معاملات ہیں۔ بولے کسی کا اچھا ہضم نہیں ہوتا، کوئی اچھا دکھ رہا ایسا دیکھتے کہ بولے بولے ختم ہو جائے وہ۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام معصوم اور جنت مقام محفوظ، پھر اعتماد کس طرح کرے؟ آدم علیہ السلام معصوم تھے، جنت محفوظ جگہ تھی، وہاں پر بھی تو جا کے شیطان بھٹکا دیا نا۔ شہوت و غضب میں بھی خدا کا خوف کریں کہ سمجھیں گناہ چند منٹ میں ہوگا مگر اس کی سزا بہت سخت اور دراز ہوگی۔ مگر شہوت میں گناہ تو چند منٹ میں ہوگا لیکن دراز سزا اتنی دراز ہوگی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حاکم فیصلہ کرتے وقت، دکاندار سودا تولتے وقت، اولاد کی تربیت و تعلیم کے وقت، دشمن سے بدلہ لیتے وقت خوف خدا کریں۔ ان سارے معاملات میں اللہ کا خوف اپنے ذہن میں باقی رکھیں۔ عبادات کے وقت بھی خوف خدا کریں کہ نہ تو نفس کے بہکانے سے عبادات سے رک جائیں، اور نہ عبادات کرنے کے بعد فخر و تکبر کریں۔ ایک تو پہلے عبادت سے اگر رکنا نہیں چاہیے، نفس روکا بھی تو رکنا نہیں ہے، اور کرنے کے بعد پھر تکبر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسی خال کو حال بنا دے، اسی لیے رب تعالیٰ جگہ جگہ واتقوا اللہ فرماتا ہے۔ اس لیے دیکھو ہم جتنی آیتیں ہم پڑھ رہے، ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے واتقوا اللہ، اسی لیے فرما رہے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.